اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس الخامس، کل ہم نے شروع کیا تھا جو تو اعراب کی قسمیں ہم نے کل پڑھی تھیں. اور پہلی قسم تھی کہ مرفوع ہوگا ضمے سے، منصوب ہوگا فتحے سے، اور مجرور ہوگا کسرے سے. یہ اعراب تین چیزوں کا تھا. کس کا سکینہ اور علی اصغر تم بتاؤ. جمع تکسیر کا. آپ بتائیے سکینہ. ہاں اس میں مفرد کا. ہاں اور جاری مجرا صحیح. ہاں جاری مجرا صحیح ہے جس کے پیچھے حرف علت نہ ہو. وہ تو ہو گیا اس میں مفرد. جمع اچھا، مکسر. جمع مکسر. ہاں اور تین اگر جس چیزوں میں کا اعراب واو تھا. اور یا، وہی واو اور اسی یا، کو جاری مجرا صحیح بولتے ہیں. جی، واو یا اور ما اسے قبل پہلے ساکن ہو. جی. ہاں. آپ سکینہ بتائیے. یہ اعراب مرفوع بالضمہ منصوب بالفتحہ مجرور بالکسرہ کس کا ہے؟ اس میں مفرد کا. ٹھیک ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ اسم صحیح. ٹھیک ہے. اسم صحیح کس کو بولیں گے کہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو. اور پھر جاری مجرا صحیح. جاری مجرا صحیح کس کو کہیں گے کہ جس کے آخر میں واو اور یا ہو. ٹھیک ہے. اور ما قبل کیا ہو، یعنی اس سے پہلے ساکن ہو. جیسے ظبیٌ و دلوٌ. ظبیٌ دیکھیے کس پہ ختم ہو رہا ہے؟ یا پہ. دلوٌ کس پہ ختم ہو رہا ہے؟ واو پہ. اور دونوں سے پہلے ساکن ہے نہیں ہے؟ تو ایسی کنڈیشن میں ہم اس کو کیا بولیں گے؟ جاری مجرا صحیح. اور جمع مکسر کس کو بولتے ہیں؟ جمع دو طرح کا ہوتا ہے، ایک سالم اور ایک مکسر. کہ جب ہم جمع بنائیں تو وہ ٹوٹ جائے، اس کے بنا باقی نہ رہے مفرد. تو اس کی مفرد اپنی حالت پر باقی نہ رہے. اب دیکھیے آج اس کی دوسری قسم پڑھیں گے. 9 قسمیں ہیں اعراب کی. دوسری قسم کیا ہے؟ ان یکون الرفع بالضمہ. یہ تو پہلے ہی والا ہے نا. ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب والجر بالکسرہ. یہاں دیکھیے حالت نصب میں صحیح، حالت نصب میں بدل گیا. کہہ رہے ہیں دوسرا اعراب کیا ہے کہ مرفوع ہوگا ضمے سے، منصوب ہوگا اور مجرور ہوگا. دونوں ہوگا کس سے؟ کسرے سے. یعنی دونوں حالتوں میں زیر آئے گا. اور یہ اعراب کس کا ہے؟ یہ اعراب ہے جمع مؤنث سالم کا. جمع مؤنث سالم جیسے مسلمات. ٹھیک ہے. تو یہ جمع مؤنث سالم ہے. جمع مؤنث سالم کی پہچان کیا ہے؟ اس کے آخر میں کیا آتا ہے؟ الف اور تے. اور جو ملحق ہوتا ہے اس سے بالملحق بھی، یعنی جو جمع مؤنث سالم سے کیا رہے گا؟ ملحق. نحو اولاتے، ازرعاتے. مثال دی ہے جاءتنی مسلمات، رأیت مسلمات، مررت بمسلمات. آئیے میں آپ کو اس کو بورڈ پہ بھی تھوڑا کلیئر کر دوں. جو پہلے والا گھر والا اعراب تھا، کتب زید رأیت زیدن مررت بزید. یہاں زیدن، زیدن، زیدن بے حرف جر ہے. یعنی حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب
علاوہ حالت نصب میں بھی کیا ہے؟ کسرہ ہے. جیسے جاءت مسلمات، یعنی مسلم عورتیں آئیں. اور رأیت مسلمات، کیا ہو جائے گا؟ میں نے دیکھا مسلم مسلم عورتوں کو. اب یہاں مسلمات جو ہے مفعول بہ ہے. کیسے زیدن ہے، رأیت زیدن، اسی طرح یہ بھی ہے. لیکن یہاں پہ ضمہ فتحہ ہے، لیکن یہاں کیا ہے؟ کسرہ. تو یہاں کیا بولیں گے اس کو؟ اس طرح سے بولیں گے مفعول بہ منصوب. کیا بولیں گے؟ مفعول بہ منصوب. مفعول بہ منصوب بالکسرہ. کس سے منصوب ہے؟ کسرہ سے. کیونکہ جمع مؤنث سالم ہے. جمع مؤنث سالم ہے. ہے مفعول بہ، منصوب بھی ہے، لیکن منصوب کس سے ہے؟ کسرے سے. کلیئر ہے؟ حدیث قصہ میں آتے ہیں نا، جمع مؤنث سالم آتا ہے. کہیں بھی مثال آتی ہے کہ جو وہاں پہ اس طرح سے آتا ہے، الگ ہٹ کے ٹریک سے. دیکھیں گے کل آؤں تو دیکھیں گے. کہہ رہے ہیں جاءت مسلمات رأیت مسلمات. یہ کلیئر ہوا؟ فرق صرف یہاں ہے، باقی تو ایسا ہی رہے گا. وہاں آپ کو دھیان کہاں رکھنا ہے؟ آسان ہو گیا، بلکہ میں تو کہوں گا آسان کا مطلب کیسے ہو گیا؟ یہاں 3 اعراب یاد رکھنے تھے. حالت رفع میں ضمے سے، حالت نصب میں فتح، حالت جر میں کسرہ. یہاں کیا رکھنا ہے؟ حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں اور جر میں کسرہ. سیدھا بات. جی ہاں. آپ کو سبھی کا کے ساتھ اگر تھوڑا تھوڑا آپ کو پہلے جمع مؤنث سالم سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں مولانا؟ کیسا آپ کو؟ نہیں آتا، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. سنیے، یہ مسلمن ایک مسلمان ہوگا کہ بہت سارے مسلمان؟ ایک مسلم. ایک مسلمان. یہ مذکر ہے کہ مؤنث؟ مذکر. مذکر ہے. اس کی مؤنث کیا ہے؟ مسلم. مسلمتن. یعنی ماں. ٹھیک ہے، مسلمہ مؤنث ہے. یس، یہ بھی سنگل ہے، یہ بھی سنگل ہے، یہ بھی مفرد اور یہ بھی مفرد. اس کی جب جمع بناتے ہیں مذکر کی تو واو نون بڑھاتے ہیں. مؤنث کی جمع بناتے ہیں تو الف تے بڑھاتے ہیں. اس کو کہیں گے مسلمون. اب یہاں پہ دیکھیں مسلمون جب ہم نے بنائی تو میم سین لام میم لگاتار ہے. میم سین لام میم مفرد جیسی تھی ویسی ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں پہ صرف واو نون ایڈ کیا ہے، اسی لیے اس کو بولتے ہیں جمع. یہ جمع ہے نا؟ جی. یہ بولیں گے جمع. کس کی جمع ہے؟ مذکر کی کہ مؤنث کی؟ مذکر کی. مذکر کی. اچھا، جمع بنائے تو اس کا مفرد چینج ہو گیا کہ سیم رہا؟ مفرد تو سیم ہی ہے نا. سیم ہے تو اسی لیے بولتے ہیں سالم. سالم یعنی محفوظ ہے مفرد اس کا. جمع مذکر سالم. اب اسی طرح سے مؤنث کی جب جمع بناتے ہیں تو اس کی جمع الف تے بڑھا کے کیا بنے گی؟ مسلمان. یہاں دیکھیے میم سین لام میم، میم سین لام میم. الف
پڑھا ہے؟ جی نے پڑھا ہے. تو اس کو کیا بولے گی؟ یہ جمع ہے کہ مفرد؟ جمع. مذکر کی کہ مؤنث کی؟ مؤنث کی. اس کو بولیں گے مؤنث. ٹھیک ہے. اور مفرد سالم ہے؟ سالم. اب آیا سمجھ میں؟ ہاں. اب یہ جمع ہے. اب ہم اس کے اعراب ڈسکس کر رہے ہیں. یہ جو اعراب ہم بتا رہے ہیں کہ حالت رفع میں ضمے سے، حالت نصب میں اور جر دونوں میں کس سے آئے گا؟ کسرے سے آئے گا. کلیئر؟ جی ہاں. کچھ پہلے سے قصہ. جی ہاں سر. ہاں بہت زیادہ. تو اس سے زیادہ کیا کریں؟ پھر بھی اور دیکھیں گے اگر کچھ اور آسان ہو جائے تو. آپ کو آیا سمجھ میں بیٹا؟ آپ کو تو آئے گیا ہو. اب پھر سے عبارت کو دیکھیے. الثالث ان یکون الرفع بالضمۃ. ارے دوسرا پڑھنا ہے جی. الثانی ان یکون الرفع بالضمہ. ضمہ کس کو بولتے ہیں؟ پیش کو. کہ مرفوع ہوگا کس سے؟ پیش سے. والنصب والجر. نصب اور جر کس سے ہوگا؟ بالکسرہ. کسرے سے. کسرہ کس کو بولتے ہیں؟ زیر کو. وَيَخْتَصُّ بِمَا يَلِي. اور یہ مندرجہ ذیل سے مخصوص ہے. یہ اعراب مندرجہ ذیل چیزوں سے مخصوص ہے. مندرجہ ذیل میں سب سے پہلے الف، جو حمزہ یہ دیا ہوا ہے الف، کہا بے جمع المؤنث سالم، یعنی جمع مؤنث سالم سے. جیسے مسلماتن. مسلمات کیا ہے؟ جمع مؤنث سالم ہے. اس کا اعراب وَبِالْمُلْحَقِ بِهِ. اور جو کچھ جمع مؤنث ثالث سے ملحق ہے. ملحق اس کو کہتے ہیں جو اس میں پلس کر دیا گیا ہو، ایڈ کر دیا گیا ہو، ملا دیا گیا ہو. اولاتے. اولاتے بھی اس سے ملحق ہے. ازرعات بھی اسی سے ملحق ہے. مثال یہاں پہ دیے جاءتنی مسلماتن. جاءتنی مسلماتن میں مسلمات کا اعراب کیا ہے؟ فاعل، چونکہ فعل کے بعد آ رہا ہے. اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. تو مسلمات بھی مرفوع ہے. اور رفع کی علامت کیا ہے؟ ضمہ. یہ والا ضمہ جو یہاں موجود ہے یعنی پیش. وَرَأَيْتُ مُسْلِمَاتٍ. رَأَيْتُ فعل فاعل ہے. کیسے میں نے یہاں پہ آپ کو رَأَيْتُ زَيْدًا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ رَأَيْتُ زَيْدًا. تو وہاں کچھ اور بھی لائیں گے تو اس کو بھی منصوب ہونا چاہیے کہ نہیں ویسے ہی. لیکن مسلماتن پہ کیا ہو گیا؟ زیر آ گیا. تو کیوں آیا یہ؟ کہا کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے. حالت نصب میں منصوب ہوتی ہے کس سے؟ کسرے سے. وَمَرَرْتُ بِمُسْلِمَاتٍ. اچھا یہ مجرور کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ بے کی وجہ سے. یہ بے کیا ہے؟ حرف جر ہے. ٹھیک ہے، با حرف جر ہے. اور دیکھیے مثلا بحول اللہ بولتے ہیں کہ بحول اللہ بولتے ہیں؟ للہ. ہاں للہ کیوں ہوا وہ؟ بے آیا ہے شروع میں. ہاں بے کی وجہ سے. بحول اللہ، بحول اللہ. دیکھیے یہ با جو اس پہ آ رہا ہے وہ اسی لیے اس کو کیا کر رہے ہیں؟ مجرور کر رہے ہیں. کہا بے حول اللہ. یہ حول کیوں ہو گیا؟ یہ اس بے کی وجہ سے. بے حول، ورنہ تو حول ہوتا ہے. بحول اللہ. اور دیکھیے اور کہیں آتا جی با سال میں
ہے. یہ میم پہ زیر کیوں آ رہا ہے؟ دیکھیں ورنہ تو اسم اللہ ہوتا ہے. تو اب یہاں دیکھیے جو مثال ہمارے پاس ہے، مررتو بے مسلماتن، یعنی میں گزرا مسلم عورتوں کے پاس سے. تو جاءتنی مسلماتن، میرے پاس مسلم عورتیں آئیں. رأیتو مسلماتن، میں نے مسلمان عورتوں کو دیکھا. ومررتو بے مسلماتن، اور میں مسلمان عورتوں کے پاس سے گزرا. تو کلیئر ہوا؟ جی دو اعراب ہمارے ہو گئے. پہلا اعراب کیا تھا؟ مرفوع بالضمہ، منصوب بالفتحہ، مجرور بالکسرہ. یہ اعراب کتنے چیزوں کا تھا؟ 3 چیزوں کا. ایک اسم مفرد کا، اور جاری مجرا کا، اور جمع مذکر سالم کا. نہیں، جمع مکسر کا، سالم کہہ رہا ہوں، جمع مکسر کا. پھر دوسرا اعراب ہم نے کیا پڑھا کہ مرفوع ہوگا ضمے سے، منصوب اور مجرور ہوگا کسرے سے. یہ اعراب کس کا تھا؟ جمع مؤنث سالم کا، اور جو کچھ اس سے ملحق ہو. تیسرے اس کی طرف پڑھیں کہ نہ پڑھیں؟ تیسرا لے لیں جی. کیا کہتے ہیں بھنگور؟ آپ کیا کہتی ہیں سبھی کا؟ ایک پڑھ لیتے ہیں، یہ 2 لائن کا ہے، زیادہ نہیں ہے. جی. ان یکون الرفع بالضمہ، یہ تو پہلے والا ہے کہ مرفوع ہوگا کس سے؟ ضمے سے. بھائی دیکھیے تیسرے میں بھی ان یکون الرفع بالضمہ، دوسرے میں ان یکون الرفع بالضمہ، پہلے میں بھی ان یکون الرفع بالضمہ. یعنی پہلی والی حالت وہی ہے کہ مرفوع ہوگا کس میں؟ ضمے سے. والنصب والجر بالفتحہ، ہاں اس کا الٹ گیا بس. جیسے جمع مؤنث سالم میں حالت نصب و حالت جر میں کیا تھا؟ کسرہ. یہاں حالت نصب و حالت جر میں کیا ہے؟ فتحہ. سمجھ میں آ گیا؟ جی. کتنا آسان ہے سب سمجھنا. کہہ رہے ہیں کہ مرفوع ہوگا ضمے سے، منصوب اور مجرور ہوگا فتحے سے. جمع مؤنث سالم کس سے مجرور اور منصوب ہو رہا تھا؟ کسرے سے. اسی کو الٹ دینا ہے تیسرے میں. آپ کو کیا کر دینا ہے؟ منصوب اور مجرور کیا کریں گے؟ فتحے سے. فتحہ کس کو بولیں گے؟ زیر کو، زبر کو. ہاں زبر کو. وَيَخْتَصُّ بِغَيْرِ الْمُنصَرِفِ، اور یہ مخصوص ہوتا ہے غیر منصرف سے. نحو احمدو، جیسے کہ احمد. آگے پورا ایک درس آئے گا منصرف اور غیر منصرف کا. غیر منصرف اس کو کہتے ہیں کہ جو تنوین کو قبول نہ کرے اور کسرے کو قبول نہ کرے. صحیح ہے. جیسے ہم حدیث کے ساتھ شروع کرتے ہیں. جابر بن عبداللہ کے ساتھ ایک شروع ہوتی ہے سیدھے کہاں سے؟ ان فاطمہ سے شروع کیا. جابر ابن عبداللہ انصاری. ایک شروع ہوتی ہے جابر ابن، یہاں زیر آئے گا، لیکن یہاں پہ دیکھیے ان فاطمہ، ان فاطمہ الزہرائی، کیا آئے گا؟ زہرائی. یہاں فاطمہ الزہرا موصوف صفت ہے. زہرا جو ہے فاطمہ کا ایڈجیکٹو ہے.
ایڈجیکٹو کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ جو ایڈجیکٹو پہ وہی علامت آئے گی جو اس پہ موجود ہو. لیکن یہاں پہ کیا ان فاطمہ الزہرا، یہاں کیوں آ گیا؟ کیونکہ فاطمہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. غیر منصرف پر زیر نہیں آتا. ٹھیک ہے؟ کون سے اسما غیر منصرف ہوں گے؟ جن میں 9 اسباب ہیں، 9 سبب میں سے 2 سبب پائے جائیں گے تو غیر منصرف ہوگا. تو انشاءاللہ اس کا پورا درس آئے گا اسپیشل، 1-2 درس آئیں گے اس کے. اب یہاں پہ دیکھیے غیر منصرف ہے، یہ غیر منصرف ہے. ان حرف جر ہے کہ نہیں ہے؟ جی. پھر بھی فاطمہ پہ زیر نہیں آیا کیونکہ فاطمہ کیا ہے؟ غیر منصرف. تو اس کو کیا بولیں گے؟ فاطمہ مجرور ہے کس سے؟ فتحے سے. کیوں؟ کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ اسی غیر منصرف کی بات کر رہے ہیں. اور مثال میں ہمیں کیا دیا گیا ہے؟ احمد. کہہ رہے ہیں یکون الرفع بالضمہ، مرفوع ہوگا ضمے سے، والنصب والجر بالفتحہ، منصوب اور مجرور ہوگا فتحے سے، ویختص بغیر المنصرف، اور یہ اعراب مخصوص ہے غیر منصرف سے. نحو احمد، جیسے کہ احمد ہم کہیں گے جاءنی احمدو، احمدن ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ جاءنی زیدن کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ لیکن ہم احمدو کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف تنوین کو قبول نہیں کرتا. تنوین کس کو کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو. تو جاءنی احمدن کے بجائے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ احمدو. رأیتو احمدن کے بجائے کیا کہہ رہے ہیں؟ احمدا. مررتو بے احمدن کے بجائے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ بے احمدا. بار پہ جر ہے پھر بھی کیا ہو رہا ہے؟ فتحہ آ رہا ہے. کیا کہیں گے؟ احمدہ مجرور ہے، ٹھیک ہے، فتحے کے ذریعے، اس لیے کہ یہ غیر منصرف ہے. یاد رہیں گے یہ 3 اعراب. کیسا آپ کو کچھ سمجھ میں آیا ہے یا کچھ اور ایکسپلین کروں؟ کیسا ہے کہ چلی گئی؟ ہاں. حسن علی آپ کون ہیں؟ آغا میں اسما. السلام علیکم. اسما وعلیکم السلام. ارے کیا ابھی نئے نئے آئیڈیا تجربہ کرتی رہتی. نہیں آغا وہ موبائل نا اس میں کلین نہیں دکھتی ہے وہ، اس لیے عربی آسان نہیں ہے تو چلی گئی. ناراض ہو گئی. آ گئی آغا. ہمارا انگوٹھا لگ گیا اس پہ ریڈ بٹن. اچھا ہم نے کہا ناراض ہو گئے. نہیں آگا. ہم نے کہا زیدوں نہیں ہو سکتا. اگر ہم استاد سے ناراض ہو جائیں گے تو اللہ ہم سے ناراض ہوتی ہے. یہ آپ لوگوں کی اور محبت پھر ہے. ہم پڑھیں گے ہی کہاں؟ ہم جو ہے جاء زیدن ہی کہیں گے. جاء زیدن، ٹھیک ہے. لیکن احمد کے لیے کیا کہیں گے؟ جاء احمدو، جاءت فاطمتو. صحیح. اس کے علاوہ اگر فاطمہ کی جگہ ہم کہیں گے سبیکہ کو لاتے ہیں، کہیں گے جاءت سبیکتن، تنوین کے ساتھ آئے گا. چونکہ سبیکہ منصرف ہے، فاطمہ غیر منصرف ہے. یہ منصرف ہے، یہ غیر منصرف ہے. غیر منصرف میں اسپیشل درس ہے انشاءاللہ. اس میں آپ لوگ مزید جان جائیں گے کہ منصرف و غیر منصرف کیا ہے. منصرف کیسے؟ جی وہ منصرف کی ڈیفینیشن نہیں پتا ہے نا کیا ہوتی ہے. منصرف جس کی گردان ہوتی ہو، جیسے زیدون زیدان زیدون. اچھا. ہاں. اور اس طرح سے ان کی نہیں ہوگی. مطلب وہ ایک ورڈ سے جیسے سب بنایا جاتا ہے سارے ورڈ. احمد کی گردان نہیں ہوگی. نہیں ہوگی.
اور جس میں اسباب تسعہ میں سے 9 سبب میں سے 2 سبب پائے جاتے ہیں وہ منصرف ہوتا ہے. پورا ایک درس میرے خیال سے اس کے بعد ہی نہ آ رہا ہو. یہ جو علامتیں آپ کی ختم ہوگی نا، اعراب جیسے ہی ختم ہوگا یہ والا یہاں آتے ہیں، یہ دیکھیں آ گیا اس میں منصرف 7واں درس ہے، منصرف اور غیر منصرف. تو زیادہ دور نہیں ہے میرے خیال سے، اس ویک میں چاہے نیکسٹ ویک میں آ جانا ہے. چونکہ اس اعراب کو ہم لوگ سلو لے رہے ہیں تاکہ ہمارے سمجھ میں اچھے سے آ جائے. تو ابھی تک ہم نے صرف 3 اعراب پڑھے ہیں. کون کون سے؟ پہلا پڑھا ہے مرفوع ہوگا ضمے سے، منصوب ہوگا فتحے سے، مجرور ہوگا کسرے سے. یہ 3 چیزوں کا اعراب ہے. اس میں مفرد منصرف کا، جاری مجرا صحیح کا اور جمع مکسر کا. دوسرا اعراب پڑھا مرفوع ہوگا ضمے سے، منصوب و مجرور ہوگا کسرے سے. یہ اعراب کس کا ہے؟ جمع مؤنث سالم یا جو کچھ اس سے ملحق ہو جائے. ٹھیک ہے. تیسرا اعراب پڑھا مرفوع ہوگا ضمے سے، منصوب اور مجرور ہوگا فتحے سے. ٹھیک ہے. اور یہ مخصوص ہوگا کس سے؟ غیر منصرف سے. جیسے غیر منصرف سے مثال دی احمد کی، تو جانی احمد و رأیت احمد رتب احمد. الحمدللہ رب العالمین.